بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ مسلسل اس عشرہ محرم کا جو آغاز ہم نے محرم کی پہلی تاریخ سے کیا تھا سن 1440 ہجری کا، نور اور کتاب کے عنوان سے آج یہ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے اور آج یہ 7واں مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ کل اور پرسوں تک کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے. حالانکہ میرے نزدیک یہ بہت مشکل ترین سفر ہو رہا ہے، اس لیے کہ موضوعوں کا ایک انبار میرے سامنے چلا آ رہا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں. اب ماشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت بھی بیدار ہے، اور یہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے نالین پاک کے گرد کا صدقہ ہے کہ کل رات تک مجھے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں آج مجلس پڑھ پاؤں گا. میری طبیعت اتنی بگڑ چکی تھی، سارم بھائی اور یوسف بھائی وغیرہ سب موجود تھے. یہ شہزادی کونین کا تصدق ہے، ان کا کرم ہے کہ آج میں اس قابل ہو گیا الحمدللہ کہ میں پھر سے اپنی آب و تاب کے ساتھ اس منبر پہ جلوہ گر ہوں. اور انشاءاللہ شہزادی نے آج وہ طاقت عطا کی ہے کہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج آپ کو خطابت کی معراج تک پہنچا دوں. شرط یہ ہے کہ آپ کی ذوق سماعت بیدار رہے اور اللہ اور اہل بیت کا کرم ساتھ رہے. میں شکر گزار ہوں ایران سے آئے ہمارے مہمان عالم دین علامہ مہندی صاحب قبلہ اور علامہ آغائے طاہا صاحب قبلہ جو تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ اس مجلس کے بعد جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ کے سامنے نحوخوانی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس میں بھی شامل ہوں گے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد.
اعلان مجھ سے پھر گزارش کی گئی ہے امام زمانہ کیلنڈر کی جانب سے کہ یہ کیلنڈر نکل رہا ہے کہ جس میں اقوال معصومین جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر وہ خریدنا چاہیں اپنے گھروں کے لیے تو وہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹی وی کوریج جو اس پورے عشرے کو خدیجہ ٹی وی دے رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے کہ یہ ٹی وی عزاداری کے سلسلے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ و ترویج کر سکے. بس میں نے باتوں کو سمیٹ لیا اور میں اب مکمل طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ہم نے نور اور کتاب کے عنوان سے مسلسل آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں اور اولیاء ذہانت کے دریچوں میں ہم نے اپنے افکار و اپنے نظریات کی دستک دی ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی ویسے سنا کہ جیسے سننے کا حق تھا. خداوند کریم قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میرے بندو دیکھو میں نے تمہارے واسطے دو چیزوں کو نازل کیا ہے. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں. پہلا نور آیا ہے اور دوسری کتاب آئی ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، اللہ نے انسان کو اپنی کن کن رحمتوں سے نوازا، مگر انسان اتنا ناشکرا ہے، انسان اتنا بے صبرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم سانسیں لیتے ہو یہ میری نعمتیں ہیں، تمہارے ہاتھوں میں حرکت ہے یہ میری نعمتیں ہیں، تمہارے پیروں میں جنبش ہے یہ میرا احسان ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یہ میرا احسان ہے، تمہارے کان سن سکتے ہیں یہ میرا احسان ہے، تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارے دل دھڑک رہے ہیں یہ میرا احسان ہے. دیکھو تم کچھ نہیں تھے، میں نے تم کو وجود دیا، یہ میرا احسان ہے. تم رزق کھا رہے ہو یہ میرا احسان ہے. میرے بندو تم کن کن نعمتوں سے جھٹلاؤ گے. آج کا زمانہ، آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اور وہ اس چیز کی تمیز بھی نہیں کر رہا ہے کہ رزق اگر کمائے تو حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے. جبکہ رزق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا اللہ کائنات کے چپے چپے میں، ذرے ذرے میں ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کے تحت الثری تک جتنی مخلوقات ہیں اللہ ان سب تک رزق پہنچاتا ہے. وہ شخص کہنے لگا یہ بتائیے مولا کہ اگر میں کسی انسان کو، اگر کسی شخص کو میں ایک کمرے میں قید کر لوں اور چاروں طرف سے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو جائیں اور وہاں اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ بتائیے کہ اللہ رزق کیسے پہنچائے گا؟ اللہ رزق وقت میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، یہ تمیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور جو آنے والے ہیں وہ آ جائیں. کہا مولا یہ بتائیے کہ اگر ایک کمرہ چاروں طرف سے بند ہو، ایک قید خانے میں ایک انسان قید کیا جا چکا ہو، اور اللہ اسے رزق بھیجنا چاہے تو اسے رزق کیسے بھیجے گا؟ مولا نے فرمایا پہلے یہ بتا کہ اگر اسی کمرے کے اندر اس انسان کے مقدر کی موت لکھی ہوگی، اس کے قسمت میں مرنا لکھا ہوگا، تو کیا اللہ اس کمرے کے اندر موت کو پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور موت تو موت ملک الموت کو پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا مولا بے شک پہنچا سکتا ہے. مولا نے کہا کہ جو خدا بند کمرے کے اندر موت کو پہنچا سکتا ہے وہی خدا بند کمرے کے اندر رزق کو بھی پہنچا سکتا ہے. تو انسان کن کن نعمتوں سے اللہ کے جھٹلائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں نے شاید 2-3 روز پہلے اس آیت کی تلاوت بھی کی تھی کہ خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. دیکھو اے انسانوں، ہم نے تم پر کرم کیا، ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تمہیں شرف عطا کیا، ہم نے تمہیں پانی اور خشکی میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے تمہیں طیبات، ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَكَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے تمہیں اپنے کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. دیکھیے انسان کا ایک وہم و گمان ہے، انسان یہ سوچتا ہے
کہ بس ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں۔ بے شک ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، مگر تمام مخلوقات سے اشرف نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا اللہ کثیرم، انسان کثیر مخلوقات سے افضل ہے، کثیر مخلوقات سے اشرف ہے، تمام مخلوقات سے اشرف نہیں ہے۔ نہ جانے کائنات 18,000 کائنات میں، 18,000 عالمین میں کس عالم میں ایسے بھی مخلوقات بستے ہو جو ہم سے بھی اشرف ہوں، جو ہم سے بھی افضل ہوں۔ اب مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخلوقات، بس میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا، مولا فرما رہے ہیں کہ مخلوقات 3 قسم کے ہوتے ہیں، مخلوقات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ مولا فرماتے ہیں ایک وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے صرف خواہش دی ہے، ایک وہ مخلوقات کی قسم ہے جسے اللہ نے صرف خواہش دی ہے، عقل نہیں دیا ہے۔ دوسری وہ مخلوقات ہے جسے اللہ نے صرف عقل دیا ہے، خواہش نہیں دی ہے۔ اور تیسری وہ مخلوقات ہیں کہ جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، خواہش بھی دی ہے۔ بھائی جسے اللہ نے صرف خواہش دی ہے، عقل نہیں دیا، وہ جانور ہے۔ جسے اللہ نے صرف عقل دیا ہے، خواہش نہیں دی، وہ فرشتے ہیں۔ اور وہ مخلوقات کہ جسے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے، وہ ہے انسان۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور کے پاس صرف خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، خواہش نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ انسان، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اپنی خواہش کو دبا لے اور اپنی خواہش پر عقل کو غالب کر لے تو وہ انسان کم ہے، فرشتہ زیادہ ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اگر کوئی انسان اپنی عقل کو دبا لے اور اپنی عقل پہ خواہش کو غالب کر دے تو وہ انسان کم ہے، جانور زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی خواہش کو دبا لے اور اپنی خواہشات پر اپنی عقل کو غالب کر لے تو وہ فرشتہ زیادہ ہے، بلکہ فرشتہ زیادہ نہیں ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ اور میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا، ہر وہ انسان جو اپنی عقل کو خواہشات پہ غالب کر لے وہ فرشتہ زیادہ نہیں ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو معراج کی شب دیکھ لینا، ایک انسان چلا، ایک طرف سے فرشتہ چلا، بھئی ایک موڑ آیا جہاں فرشتہ رک گیا، انسان آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ موڑ آیا کہ فرشتہ رک گیا، انسان آگے بڑھ گیا۔ جبریل ایک طرف سید ملائکہ، ایک طرف سید الانبیاء، ایک طرف ملائکہ کا سردار، ایک طرف نبیوں کا سردار، ایک طرف فرشتہ، ایک طرف انسان۔ انسان آگے بڑھ گیا، فرشتہ اپنی حد میں رک گیا۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر کہا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ جبریل نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو دنوت عن ملتن ان ترختو، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو کہ جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہنے چل رہے تھے۔ جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہنے چل رہے تھے۔ جبریل نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے آقا، اگر میں سرے و انگشت بھی آگے بڑھ گیا، انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ بھائی فرشتہ ہے، اپنی حد پہچانتا ہے، مگر مولوی نے آج تک اپنی حد کو نہیں پہچانا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اللہ کے رسول پلٹ کے نہیں کہتے جبریل میں تو موجود ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ تم بچ جاؤ گے۔ نبی نہیں کہتے، نبی نے ایک بار بھی نہیں کہا آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ تم بچ جاؤ گے، تم جلنے سے بچ جاؤ گے۔ یعنی نبی نے بتا دیا کہ فقط ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا۔ اللہ
اللہ اکبر. فقط ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ اب آگے جو منزل ہے وہ منزل ہے حجاب نور کا. دیکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مکمل معراج بیان کروں. کل مجھے بلال بھائی کہہ رہے تھے معراج بیان کیجئے، میں نے کہا معراج رات میں بیان کی جاتی ہے، دن میں فقط غدیر بیان کیا جاتا ہے. بھئی آؤ، ایک جملہ اب آ گیا ہے معراج سے تو میں پڑھتا چلوں. بھئی آگے منزل ہے حجاب نور کا. نبی حجاب نور تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کا منزل طے کیا، ساتوں آسمانوں کا منزل طے کیا، جنت و کوثر کی منزلیں طے کی اور حجاب نور تک پہنچ گئے. اب پوچھا مالک اب کیا کروں؟ کہا میں میرے حبیب میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں، میرے ہاتھ میں اپنی انگشتری پہنا دو. اب میرا نبی حجاب نور کے اس طرف کھڑا ہے. اللہ قرآن میں آواز دے رہا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. میرا حبیب میرے اتنے قریب آ گیا تھا کہ ایک تیر کے کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. بھئی اب تک میرا مجمع نہیں پہنچا. اگر میں یہاں سے کہوں کہ بھئی سارم مہدی صاحب مجھ سے 50 میٹر کے ڈسٹینس میں ہے، آپ سمجھ جائیے گا. پر اگر میں کہوں کہ 50 میٹر کے ڈسٹینس میں ہے یا اس سے کم کے ڈسٹینس میں ہے تو آپ کہیے گا کہ مولانا آپ تو کنفیوز کر رہے ہیں، ذرا ایگزیکٹ ڈسٹینس بتائیے. تو میں پوچھوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ مالک کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرا نبی تجھ سے کتنا قریب آ گیا تھا؟ تیرا نبی تجھ سے کتنا قریب آ گیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا پروردگار؟ کہا بے شک معلوم تھا. میں نے کہا اگر بے شک معلوم تھا تو ایک ڈسٹینس بتاتا، یہ انسانوں کو کنفیوز کیوں کر دیا؟ یا تو تجھے کہنا چاہیے تھا کہ ایک تیر کے کمان کا فاصلہ، یا کہنا چاہیے تھا ایک تیر کے کمان سے کم کا فاصلہ. مگر تو نے دونوں باتیں کہیں، ایک تیر کے کمان کا فاصلہ یا اس سے کم کا فاصلہ. پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایگزیکٹ فاصلہ بتا دیتا تو 1400 برس کے بعد سہارنپور میں پیدا ہونے والا مولوی کہتا کہ محمد کی حد یہی تک ہے. میں نہیں چاہتا کہ نجاست کی خلقت میرے نور کی خلقت کی حد پہچان سکے. تو اب حجاب نور ہے، میرا نبی کھڑا ہے. پھر میں نے کہا مالک اندر بلا لے. بھائی تیرا حبیب حجاب کے اس طرف کھڑا ہے نا، اندر بلا لے. اندر کیوں نہیں بلاتا؟ اندر ایسا کون ہے جو موجود ہے؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں بلاتا؟ دیکھیے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھاؤں آپ کو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، ہے نا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اپنے سے ایک نور خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ. اور میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا اب تک؟ ماشاءاللہ میں بنگال میں نہیں لکھنؤ میں تقریر کر رہا ہوں. اگر بنگال میں کرتا تو بات سمجھ میں آتی کہ کچھ لوگ بنگلہ سننے کے عادی ہیں. یہ وہ زمین ہے کہ جہاں اردو نے فروغ پایا ہے. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نور سے نور خلق کیا. حضور نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میرے نور کے دو حصے کیے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جب اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اسے نور مصطفیٰ اور نور علی بنا دیا ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ نور جدا نہیں ہوا تھا، ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، تب یہ کیا تھا؟ اللہ جانے آپ کہاں سن رہے ہیں. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات میں چیخ کر کہوں. بھئی یہ نور تب کیا تھا؟ نہیں سمجھا اب بھی میرا مجمع. میں چلو نوجوانوں کے لیے آج اپنے سطح سے گر کے مثال پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے. اچھا یہ بتاؤ نوجوانوں، تم نے ہندوستان کا نقشہ تو دیکھا ہوگا، انڈیا کا میپ تم نے دیکھا ہوگا. ابھی نقشہ اٹھا کر دیکھ لو. 2018 کی آج جو تاریخ ہے، آج اٹھاؤ. آج اگر ہم ہندوستان کا نقشہ اٹھائیں گے، انڈیا کا میپ اٹھائیں گے، تو ہمیں ہندوستان کے نقشے میں گجرات تو ملے گا، بنگال تو ملے گا، اتر پردیش تو ملے گا، مدھیہ پردیش تو ملے گا، حیدرآباد تو ملے گا، لکھنؤ تو ملے گا، بنگلور تو ملے گا، آسنسول تو ملے گا، کلکتہ تو ملے گا. مگر اس نقشے میں ہمیں ڈھاکہ نہیں ملے گا.
कराची नहीं मिलेगा, नहीं जाने अल्लाह जाने कहाँ सुन रहे हैं आप भाई, इससे हल्का और मैं क्या करूं। कराची नहीं मिलेगा, लाहौर नहीं मिलेगा, इस्लामाबाद नहीं मिलेगा, और ढाका नहीं मिलेगा, बांग्लादेश नहीं मिलेगा, पाकिस्तान नहीं मिलेगा। मगर जब हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हुआ था 1947 से पहले का जाके नक्शा जरा देखना, हिंदुस्तान के नक्शे में जहां कलकत्ता था वही लाहौर भी मौजूद था, वही कराची भी मौजूद था, वही ढाका भी मौजूद था। भाई वजह क्या है? क्या मौलाना इसलिए कि उस वक्त हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान जुदा नहीं हुआ था, तो लाहौर भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, कराची भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, इस्लामाबाद भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ढाका भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। नहीं, मैं जुमले को बदल कर कह दूं, भाई लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, लाहौर खुद हिंदुस्तान था। कराची हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, कराची खुद हिंदुस्तान था। इस्लामाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, इस्लामाबाद खुद हिंदुस्तान था। तो भाई बात समझ में आ गई कि जब अल्लाह ने अपना नूर जुदा किया तो एक नूरे मुस्तफा बना, एक नूरे मुर्तजा बना। मगर जब ये नूर जुदा नहीं हुआ था तो जो नूरे इलाही था वही नूरे मोहम्मदी था, जो नूरे मोहम्मदी था वही नूरे अली था। जो नूरे इलाही था वही नूरे मोहम्मदी था, जो नूरे मोहम्मदी था वही नूरे अली था। भाई अज़ीज़ान गिरामी, बात समझ में आ रही है ना आपको कि इंसान वो है कि जो अपनी अक्ल को ख्वाहिशों पे दबा ले, जानवर वो है जो ख्वाहिशात को अक्ल पे दबा ले। जानवर के पास सिर्फ ख्वाहिश है, इंसान के पास सिर्फ अक्ल है, और फरिश्तों के पास सिर्फ अक्ल है। और इंसान वो मखलूक है कि जिसके पास अक्ल भी है, जिसके पास ख्वाहिश भी है। और देखो दुनिया में बस दो ही ख्वाहिशें हैं, एक तुम्हारी ख्वाहिश है, एक इंसानों की ख्वाहिश है, एक बंदों की ख्वाहिश है, एक अल्लाह की ख्वाहिश है। नहीं समझा मेरा मजमा? भाई एक मखलूकात की ख्वाहिश है, एक खालिक कायनात की ख्वाहिश है, एक हमारी ख्वाहिश है, एक उसकी ख्वाहिश है। भाई हमारी ख्वाहिश को क्या कहते हैं? हमारी ख्वाहिशात को ख्वाहिश ही कहते हैं। हमारी जो ख्वाहिशात है उसको क्या कहते हैं? ख्वाहिश। और अल्लाह की जो ख्वाहिश है उसको क्या कहते हैं? मशीयत। भाई बात पहुंच रही है ना? हमारी ख्वाहिश ख्वाहिश, अल्लाह की ख्वाहिश मशीयत। अब ये सारा कायनात आबोगिल, ये पूरा दुनिया आबोगिल बस इसी ख्वाहिश और मशीयत के तरानों में गर्दिश कर रहा है, ख्वाहिश और मशीयत के फसानों में गर्दिश कर रहा है। भाई हमारी क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या ख्वाहिश है? हम चाहते हैं उससे मनवा ले, वो चाहता है हमसे मनवा ले। नहीं पहुंच रहा मेरा मजमा? भाई हम चाहते हैं अपनी ख्वाहिश उससे मनवा ले, वो चाहता है अपनी ख्वाहिश हमसे मनवा ले। भाई हमारी क्या ख्वाहिश है? ऐ अल्लाह नौकरी दे दे, ऐ अल्लाह दौलत दे दे, ऐ अल्लाह इज्जत दे दे, ऐ अल्लाह शोहरत दे दे, ऐ अल्लाह जाहो जलाल दे दे। और अल्लाह की क्या ख्वाहिश है? क्या मेरे आगे सजदा करो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, हज करो, ज़कात दो। भाई एक हमारी ख्वाहिश है, एक अल्लाह की ख्वाहिश है। तो कामयाब किसकी ख्वाहिश होगी? तो अल्लाह बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदों देखो, तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। भाई तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। ख्वाहिशात और मशीयत पर ये कायनात का फसाना जो है गर्दिश कर रहा है। तो एक हमारी ख्वाहिश, एक अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह अकबर, एक उसकी मशीयत। और वो अपनी मशीयत के आगे किसी की नहीं चलने देता, अपनी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलने देता, इसलिए कि उसकी मर्जी अदालत पर कायम है, किसी की नहीं चलने देता। फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रब्बुका यखलुकु मा यशाओ। देखो तुम्हारे रब ने जैसा चाहा वैसे ही तुम्हें खल्क कर दिया, और जिसे चाहा उसे खल्क कर दिया। और वह यख्तार, और जिसे चाहा उसे मुंतखब कर लिया। भाई अल्लाह का चैलेंज क्या है कुरान में? उसकी मर्जी क्या है? कि मैंने जिसे चाहा उसे पैदा किया और जिसे चाहा उसे मुंतखब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसव्विरुकुम फिल अम्र कैफा यशा।
دیکھو میں نے تمہارے رب نے جیسا چاہا تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہارے چہرے بنا دیے، تمہاری شکلیں بنا دی، تو مرضی اللہ کی جیسی چاہی شکلیں بناؤں، جیسا چاہے چہرہ بناؤں، جسے چاہے منتخب کرواؤں۔ اب یہ کائنات اللہ نے خلق کی ہے نا، پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم سے نہیں ملا سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی عالم اسلام کا سپر اسٹار تو ملا ہی بنا ہوا ہے نا، تو میں ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ تمہارے رب نے کیسی کیسی چیزوں کو خلق کیا؟ کہا کیسی چیزوں کو خلق کیا؟ کہا اللہ نے پہاڑ بنائے۔ کیسے پہاڑ بنا دیے؟ کہا کیسے بنائے؟ میں نے کہا بے ترتیب، شیپ لیس۔ کبھی پہاڑوں میں آپ نے شیپ دیکھا ہے؟ کوئی سٹرکچر دیکھا ہے پراپر؟ نہیں، شیپ لیس، کچھ اونچا ہے، کچھ نیچا ہے، کچھ سیدھا ہے، کچھ ٹیڑھا ہے، عجیب سا بنا دیا اللہ نے۔ میں نے کہا اچھا ملا یہ بتا، اللہ نے سورج گول بنایا، چاند گول بنایا، دنیا گول بنائی، بھائی ضرورت کیا تھی؟ چاند کو ٹرائنگولر بنا دیتا، سورج کو ریکٹینگولر بنا دیتا، دنیا کو اسکوائر بنا دیتا۔ بھائی ضرورت کیا تھی گول چاند بنائے؟ ضرورت کیا تھی گول سورج بنائے؟ بھائی اللہ چوکور چاند بنا دیتا، چوکور سورج بنا دیتا۔ مولوی صاحب غصہ ہو گئے اور کہنے لگے بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، اور آپ کو کس نے حق دے دیا کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کیجئے، وہ جیسا چاہے بنا دے۔ میں نے کہا مولوی 1400 برس سے ہم بھی تو تجھے یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ جیسا چاہے بنا دے اور جسے چاہے بنا دے، تم کون ہو؟ سلو کر دیا بھائی، سلو کر دیا۔ بھائی 1400 برس سے ہم بھی تو مولوی کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ جیسا چاہے بنا دے اور جسے چاہے بنا دے۔ تو کون ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو بنائے؟ تو مرضی صرف اس کی ہے۔ سورہ جاسیہ میں پروردگار فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بندو دیکھو تم اللہ کی شریعت پر قائم ہو جاؤ، فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ، اور دیکھو تم فقط اللہ کے شریعت کی پیروی کرو، اللہ کے شریعت کی تقلید کرو، خبردار جاہلوں کی تقلید نہیں کرنا، جاہلوں کی پیروی نہیں کرنا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ ارے آج جو تقلید پہ اور مرجعیت پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ تقلید تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب یہ طے تمہیں کرنا ہے کہ عالم کی تقلید کرو گے یا جاہل کی تقلید۔ طے تمہیں کرنا ہے کہ آپ چاہے عالم کی تقلید کر لو یا جاہل کی تقلید کر لو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو او اتبع الحق، اگر حق ذرہ برابر بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لے، لفسدت السماوات والارض، تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لے، اگر اللہ سب کو دولت مند بنا دے، تو پھر زمانے میں کوئی مزدور نہیں بچے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، اگر اللہ تمہیں صرف خوشی دے دے تو تمہیں خوشی کا تصور ہی نہیں ہوگا، خوشی کا احساس ہی تب ہوگا جب غم کے مراحل سے گزرو گے، ہے نا بھئی؟ یہی تو سبب ہے کہ خوشی کا احساس ہی تب ہوگا جب غم کے مراحل سے گزرو گے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم علی والے غمزدہ ہو جاتے ہیں تو زمانہ خوش ہو جاتا ہے، جب ہم خوشی مناتے ہیں تو زمانہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ارے تم نے دیکھا نہیں 2 مہینے 8 دن تک ہم غم منا رہے ہیں، کائنات کا مولوی خوشی منا رہا ہے۔ آنے دو 9 ربیع الاول۔
کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ حق کبھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات عجیب بیجا خواہشات ہیں، لوگوں کی خواہشات عجیب و غریب خواہشات ہیں۔ تو بھائی ان خواہشات سے بچا کیسے جائے؟ اس لیے کہ خواہشات پہ چلو گے تو اپنا نقصان کرو گے، خواہشات پہ چلو گے تو اپنے آپ کو برباد کرو گے، کردار بھی برباد ہوگا، اعمال بھی برباد ہوگا، کیریئر بھی برباد ہوگا۔ تو ان خواہشات سے بچائے کون؟ تو خواہشات سے وہی تو بچائے گا کہ جس کے اندر خود خواہش نہ ہو۔ بھائی خواہشوں سے وہی تو بچائے گا کہ جس کے اندر خواہشات نہ پائی جاتی ہو۔ میں نے ہاتھ بلند کر کے عرض کیا پروردگار، کائنات کا ہر انسان اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، آخر وہ کون ہے کہ جس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے حبیب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے میرے حبیب تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو خواہشات سے بچائے گا کون؟ کہ جس کے اندر خود کو کوئی خواہش نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے حبیب دیکھو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے میرا حبیب تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، تو وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ کہا کس سے جاتا ہے؟ زبان سے۔ یعنی اللہ آیت میں بتا رہا ہے حبیب تیری زبان میری زبان ہے۔ بھائی سنو سنو سنو، میں بھی آہستہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ زوردار نتیجہ پیش کر سکوں۔ اللہ فرمانا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے میرے حبیب دیکھ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے محمد تیری زبان میری زبان ہے۔ اب لاؤ دنیا کا کوئی بھی مولوی قرآن کی 6666 آیتوں میں مجھے کوئی ایک آیت بھی دکھا دے اللہ نے کسی اور نبی کے لیے بھی کہا ہو کہ آدم کا چہرہ میرا چہرہ، موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں، نوح کے کان میرے کان، یوسف کا چہرہ میرا چہرہ، کسی کے لیے نہیں کہا۔ مگر جب میرے آقا کی بات آئی تو اب اللہ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی، اے میرے حبیب تیری زبان میری زبان ہے۔ پھر آگے بڑھ کے ایک جگہ کہا ما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب تو نے جو یہ پتھر پھینکا تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے۔ یعنی کہ اللہ بتا رہا ہے اے حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ بھائی اب تک پہنچے؟ اللہ نے کہا میرے حبیب، ایک جگہ کہا میرے حبیب تیری زبان میری زبان، دوسری جگہ کہا میرے حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان۔ جب تک نہیں پہنچو گے پڑھتا رہوں گا۔ اے میرے حبیب تیری زبان میری زبان، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار آخر ان دونوں چیزوں سے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے میرے نبی کو ایسا کیا کرنا ہے کہ تو ان دو چیزوں کو مولا سلامت رکھے۔ اس مجمع کو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار تیرے حبیب کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے ان دو چیزوں سے ایسا کیا کرنا ہے کہ تو نے ان دو چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ پتہ چلا غدیر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں پتہ چلا جب نبی نے ہاتھوں میں علی کو اٹھایا اور زبان سے کہا من کنتم مولا۔ آخر ان دو چیزوں سے تجھے ایسا کیا کام لینا ہے کہ نبی کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے، نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ کہا غدیر کے میدان میں جا کر دیکھ لے، ہاتھوں پہ علی کو اٹھانا ہے، زبان سے علی کا قصیدہ سنانا ہے۔ سمجھے؟ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جب علی کی مجلس میں بیٹھو تو ہاتھوں کو بھی بلند کرو اور زبان سے بھی علی علی کہا کرو۔
दोनों चीजों को अपनी तरफ मुंतखब किया और फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशाउल्लाह। ऐ मेरे हबीब, तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, तू तो वही करता है जो वही करती है, तू तो वही करता है जो मैं चाहता हूं, तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। तो कायनात में सबसे सुप्रीम मर्जी है अल्लाह की, सबसे सुप्रीम मर्जी है अल्लाह की। भाई अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह जो चाहे वो करे। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्का मिम्मन मुल्का मन तशाओ व तुइज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। हम जिसे चाहे मुल्क दे, हम जिसे चाहे मुल्क छीन ले, हम जिसे चाहे इज्जत दे, हम जिसे चाहे जलील करे, हम जिसे चाहे जिंदगी दे, हम जिसे चाहे मौत दे, हम जिसे चाहे कामयाबी दे, हम जिसे चाहे नाकाम करे, हम जिसे चाहे दौलत दे, हम जिसे चाहे इज्जत दे, हम जिसे चाहे शोहरत दे, हम जिसे चाहे रिस्क दे। तो कायनात में सबसे सुप्रीम मर्जी है अल्लाह की, सबसे सुप्रीम मर्जी है अल्लाह की। अब मैं क्या करूं कि वही अल्लाह कुरान में फरमा रहा है व मिनन नास मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। मेरे बंदों में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो रातों रात अपना नफ्स बेच देते हैं, मेरी मर्जी खरीद ले। अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो रातों रात अपना नफ्स बेच देते हैं, मेरी मर्जी खरीद लेते हैं। तो भाई बात समझ में आ गई कि कायनात में अब दो कौड़ी का मौलवी, चाहे जाकिर नायक हो, चाहे कोई भी खलनायक हो, अब चाहे जिसे भी रजी अल्लाह कहते रहो, रजी अल्लाह कहते जाओ, मगर इतना सुन लो अल्लाह उसी से राजी होगा कि जिससे नबी के बाद अली राजी हो। अरे तड़ी पार होकर घूम रहा है, कहता है यजीद रजी अल्लाह। भाई मैं हर वक्त लानत तो करता हूं, मगर आज मैं उस पर लानत नहीं करूंगा। आज मैं जाकिर नायक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जाकिर नायक अच्छा हुआ, तूने यजीद को रजी अल्लाह कह दिया। और रजी अल्लाह कह के भाई हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपना शजरा बताए, अपनी नस्ल बताए, अपना खून बताए। भाई मुझे मालूम तो पड़ गया कि तेरी शक्ल में यजीद की कोई औलाद बाकी है। चलो अच्छा हुआ कि तूने रजी अल्लाह कह दिया, कम से कम हमें रजी अल्लाह का स्टेटस तो मालूम हो गया। अब तू जिसे जिसे रजी अल्लाह कहेगा हम चेक करेंगे उसके कोई यजीद तो नहीं। दे दी मैंने अपनी मर्जी, अल्लाहु अकबर। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो मेरी मर्जी खरीद लेते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और भाई जब मर्जी खरीद ली तो अब जो चाहे वो करे, अल्लाहु अकबर। अब जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे। भाई यही तो सबब है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फीमा अश्तात अनफुसहुम खालिदून ला यहज़नुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर वला ततलक़ाहुमुल मलाइकतुहु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। सुनना, बहुत ध्यान से तर्जुमा पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है वह सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। वो लोग जो माजी में बहुत नेकियां कर चुके हैं, वो लोग जो माजी में पास्ट में बहुत नेकियां कर चुके हैं, वो कयामत के दिन जहन्नम से बहुत दूर रखे जाएंगे। कितने दूर रखे जाएंगे? ला यस्मऊना हसीसहा, इतने दूर रखे जाएंगे कि उनके कानों तक जहन्नम के शोर की आवाज भी नहीं पहुंच सकेगी। और ला यहज़नुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, और कयामत का हंगामा
انہیں پریشان نہیں کرے گا. اور فرشتے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں جھک جھک کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ یوم جو ہے یہ تو آپ کا یوم ہے. اللہ اکبر. بھائی میں بھی سمجھ رہا ہوں لکھنؤ کا مزاج، اسی لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. فرشتے ان سے جھک جھک کر کہیں گے کہ یہ جو قیامت کا دن ہے، یہ جو قیامت کا یوم ہے، یہ تو آپ کا یوم ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ جو ماضی میں بہت نیکیاں کر چکے ہوں گے وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، وہ قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. اب لکھنؤ کا یہ عظیم مجمع اس کو حق ہے کہ مجھ سے سوال کرے کہ مولانا وہ کون لوگ ہیں جو قیامت میں جہنم سے دور رکھے جائیں گے؟ تو بھئی اگر قرآن کا جواب تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ہی پوچھو. میں نے کہا پروردگار بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نہیں پہنچا میرا مجمع. ارے قیامت میں وہی جہنم سے دور رکھے جائیں گے جو دنیا میں نجاست سے دور رکھے گئے ہو، جو دنیا میں نجاست سے دور رکھے گئے ہوں گے، رجس سے دور رکھے گئے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں اہل بیت رسول. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن اہل بیت جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. اتنے دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، اور قیامت کا ہنگامہ انہیں ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے جھک جھک کر کہیں گے کہ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، یہ یوم تو آپ کا یوم ہے، یہ یوم تو آپ کا یوم ہے. بھائی لکھنؤ کا مجمع، اللہ جانے یہ خطیب الایمان کو سننے والا مجمع ہے. بھائی یہ یوم تو آپ کا یوم ہے. بھائی ایک جگہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. بھائی یہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ کہا یہ دن کا یوم ہے، یہ دن کا یوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اہل بیت ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی اہل بیت ہے. ارے 800 سال کے بعد آج جو شبیر سمجھا ہے 800 سال پہلے خواجہ سمجھا کے چلے گئے دین استوس ہے. قرآن پڑھو، اے آل محمد یہ آپ کا یوم ہے. سورہ حمد میں کہہ رہا ہے یہ دین کا یوم ہے. پتہ چلا جو دین ہے وہی اہل بیت ہے، جو آل محمد ہے وہی دین ہے. اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے فرمایا دین است حسین، حسین دین ہے. مرضی اس کی سپریم. اچھا یہ بتاؤ، بس میں آخری بات اور اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ابھی اعلان کروں کہ کل میں ٹھیک 1:30 بجے اسی امام بارگاہ میں مجلس پڑھوں گا. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں. کیا کہنا چاہیے مجھے؟ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. نہیں سمجھا میرا مجمع ہے؟ بھائی میں اگر کہوں کہ میں کل پڑھوں گا، جملہ غلط ہو گیا، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں یہاں سے زندہ اتروں گا بھی کہ نہیں. تو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا. یعنی کائنات میں جب بھی کسی سے وعدہ کرو کل کے لیے تو کیا کہو گے؟ انشاءاللہ کل میں ملوں گا، کل میں کھانا کھاؤں گا، کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، کل میں منقبت پڑھوں گا، کل میں تلاوت کروں گا، کل میں مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ. بھائی اللہ قرآن میں ہمیں تو چھوڑ دو، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا انشاءاللہ. اے میرے حبیب دیکھو، جب بھی کل کے لیے کوئی وعدہ کرو کہ وہ فلاں کام کروں گا
تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا، کہو کہ الا انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کروں گا، انشاءاللہ میں کروں گا۔ فاعل ذالک غدن، غدن یعنی کل۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کہو کہ کل کروں گا فلاں کام تو کہنا انشاءاللہ میں کروں گا۔ بھائی کچھ واقعہ یاد آیا آپ کو؟ یہ غدن کا لفظ یاد آیا؟ خیبر کے میدان میں 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہیں ہوا، نبی نے فرمایا لو یعن رایت غدن، کل میں علم دوں گا۔ کس کو؟ رجولن و کرارن و غیر فرارن، جو کرار ہوگا مرد ہوگا، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ مگر عجیب بات ہے، نبی نے کہا تو لو یعن رایت غدن، کل میں علم دوں گا، مگر انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس سمیٹ لی میں نے۔ بھائی انشاءاللہ نہیں کہا۔ بھائی سننا دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث قدسی، ایک ہے قرآن۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی میں لفظ نبی کے ہوتے ہیں، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ لفظ محمد کے، کلام اللہ کا۔ اور قرآن کیا ہے؟ جس میں لفظ بھی اللہ کا، کلام بھی اللہ کا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی حدیث قدسی یعنی کلام اللہ کا، لفظ محمد کے، قرآن یعنی کلام بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے۔ بھائی نبی نے کہا لو یعن رایت غدن، میں کل علم دوں گا، یہ جملے میں نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہہ کے بتا دیا کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب 39 دنوں تک تو نے علم دے کر دیکھ لیا، اب تو ہٹ جا، میں کل علم دوں گا۔ یہ انشاءاللہ نہ کہنا بتا رہا ہے یہ کہ یہ کلام الہی ہے، یہ حدیث قدسی نہیں ہے۔ عزیزوں، یہی سبب ہے کہ ہم علم دیکھتے ہیں تو علم کو چوم لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس علم سے علی بھی یاد آتے ہیں، ہمیں اس علم سے عباس بھی یاد آتے ہیں، ہمیں اس علم سے علی اکبر بھی یاد آتے ہیں، ہمیں اس علم سے قاسم بھی یاد آتے ہیں۔ تم کبھی لمحوں کو کاؤنٹ کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ پہلی محرم کو تم یہاں بیٹھے تھے، آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے کہ زہرا کا لال اور کتنے دن تمہارا مہمان ہے، جس کے لیے تم نے اپنے گھروں کو سجایا، اپنے دفتروں سے چھٹیاں لی، امام بارگاہوں کو سجایا؟ کس لیے؟ زہرا کا لال آنے والا ہے نا۔ تمہیں پتا ہے اور کتنے دن رہے گا زہرا کا لال؟ اس لیے گریہ میں کوئی کمی نہ کرنا۔ ہاں عزیزو، آج 7 محرم کی تاریخ ہے۔ آج پتہ ہے کون سی قیامت کی گھڑی ہے؟ آج وہ قیامت کا دن ہے جب تمہارے نبی کے گھر والوں پہ پانی بند ہو گیا۔ ہاں عزیزو، آج سے امام حسین پہ پانی بند ہو گیا۔ پانی پینا تو سکینہ کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، سبیلے لگانا تو اصغر کے پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ آج پتہ ہے، آج فقط حسین نہیں آئے ہیں، آج حسین کا بڑا بھائی بھی آیا ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے۔ کمسن شہزادہ ہے نا، بہت کمسن شہزادے ہیں قاسم۔ پتہ ہے قاسم اتنے نازک طبیعت تھے کہ قاسم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، قاسم کو اپنی ماں کے ہاتھ سے قاسم کھانا کھاتے تھے۔ قاسم کو ام فروا نوالا بنا کر کھلاتی تھی۔ اتنے نازک طبیعت تھے قاسم کہ جب کوئی کپڑا پہنتے تھے تو قاسم کا جسم نظر آتا تھا، قاسم کے کرتے سے اس کے جسم کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اتنا نازک تھا قاسم، امام حسن کے نشانی تھے قاسم۔ ہاں عزیزو، وقت آیا، 7 محرم گزرا، 8 محرم گزرا،
9 मुहर्रम की रात आ गई, शब आशूर आ गया। हाँ हाँ, शब आशूर आएगा ना तो कासिम को ज़रूर याद करना। एक मरतबा हुसैन ने अपने असहाब को जमा किया, अपने अहले बैत को जमा किया। एक मरतबा मौला हुसैन ने फहरिस्त दिखाया और फहरिस्त दिखा के हुसैन फरमाते हुसैन फरमाते हबीब देखो तुम्हें फला जगह शहीद किया जाएगा। ए मुस्लिम इब्ने औसेजा देखो तुम्हें उस मकाम पे शहीद किया जाएगा। ए ज़ुहैर अल-क़ैन देखो तुम्हें वहाँ शहीद किया जाएगा। हुसैन ने सारे शुहदा का नाम ले लिया, हुसैन ने कासिम का नाम नहीं लिया। एक मरतबा सारे अंसार चले गए, कासिम अपनी जगह बैठा रहा। एक मरतबा मौला हुसैन ने पूछा, ए मेरे लाल क्या बात है, तुम क्यों नहीं गए? कहा चचा कैसे जाऊं चचा, चचा आपने जो फहरिस्त दिखाई है चचा उसमें मेरा नाम नहीं लिया। एक मरतबा हुसैन ने भतीजे को देखा और एक मरतबा पूछा, ए कासिम ये बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है मेरे लाल? कासिम ने कहा चचा मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। हुसैन ने एक मरतबा कहा कासिम तो फिर सुन लो, कल के शुहदा की फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम है और फकत तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर का भी नाम है। कासिम ने एक मरतबा अली असगर का नाम सुना, चचा की तरफ देखा, कहा चचा क्या फौज खैमे तक आ जाएगी? नहीं मेरे लाल, मैं असगर को लेके खैमे से बाहर जाऊंगा, 3 बाल का 3। हाँ सुनो सुनो सुनो, मैं ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर माएँ बैठी है, अल्लाह तुम्हारे गोदियों को सलामत रखे। हाँ अजीजो, सुबह आशूर नमूदार हुआ, हुसैन जनाजों पे जनाजे लेकर आ रहे हैं। हुसैन मख्तल में गंजे शहीदा में शहीदों के जनाजे जाकर रख रहे हैं। कासिम बार बार जा रहे हैं, चचा मुझे भी इजाज़त दो, चचा मुझे भी इजाज़त दे दो। हुसैन कहते मेरे लाल तू मेरे भैया की निशानी है, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ कासिम? एक मरतबा वो वक्त आया, कासिम अपनी माँ के पास गए। उम्मे फरवा ने एक मरतबा कासिम को गुस्से में देखा और देख कर कहा कासिम ऐसा ना हो अकबर का जनाजा आ जाए और तू जिंदा रहे। हाँ जी तो बस सुनो, ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ। कासिम ने कहा अम्मा इजाज़त मांग रहा हूँ चचा से, मगर चचा इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा उम्मे फरवा को अपने शौहर इमाम हसन की कुछ वसीयत याद आई। उम्मे फरवा ने कहा कासिम ज़रा मेरे करीब आओ। मेरे लाल कासिम करीब आया, कहा मेरे लाल ज़रा अपने आस्तीनों को पलटो। अब जो कासिम ने आस्तीनों को उल्टा, उम्मे फरवा ने देखा कासिम ये बाजू पे जो तावीज़ बना है जानते हो तुम्हारे बाबा इमाम हसन ने वसीयत की थी। ऐ उम्मे फरवा जब आले मोहम्मद पर कोई मुसीबत की घड़ी आए तो कासिम के तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना। हाजिदो एक मरतबा कासिम की तावीज़ को उम्मे फरवा ने खोला, क्या देखा तावीज़ के अंदर मौला हसन का खत मौजूद है। कहा जाइए खत लेकर अपने चचा के पास जा। चचा हुसैन के पास कासिम आए, कहा चचा बाबा ने वसीयत भेजा है। भाई के खत को लिया, एक मर्तबा भाई के खत को बोसा लिया, आंखों से लगाया। अब जो पढ़ा तो खत में लिखा था ऐ मेरे भैया हुसैन, अरे करबला में मैं नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरा हदिया कासिम को। मेरा हदिया कबूल करो। जिसके आंखों में आंसू नहीं आ रही है वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। हाजिदो एक मर्तबा
حسین نے بھائی کے خط کو پڑھا، کہا جا قاسم میں نے تجھے اجازت دے دی، یہ کہہ کے ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، چچا بھتیجے رونے لگے۔ تاریخ نے لکھا حسین اور قاسم اتنا روئے کہ غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے، مگر تاریخ لکھنے والے نے لکھا حسین بے ہوش تو ہو گئے مگر حسین کے خیمے میں پانی نہیں تھا۔ حسین کو عزیزو کسی طرح بھی مولا کو ہوش آیا، قاسم کو ہوش آیا، ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگایا، اپنے بھیا حسن کا امامہ نکالا، مولا حسن کا امامہ پہنایا، مولا حسن کا کرتا پہنایا، کرتے میں پہنا کر قاسم کو گود میں اٹھایا۔ قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ قاسم گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پا رہا تھا، حسین نے گود میں اٹھایا، قاسم کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ کا قاسم ذرا اپنا سینہ بڑھا، قاسم نے سینہ جھکایا، قاسم کے گریبان کو حسین نے چاک کیا۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے پوچھا او مولا حسین قاسم کے سینے کو آپ کرتا چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گریبان چاک رہنا یتیموں کی نشانی ہے۔ شاید ان لوگوں کو میرے قاسم پہ رحم آ جائے۔ عزیزو قاسم کو رخصت کیا، قاسم روانہ ہوئے۔ ارزق شامی کے 7 بیٹے قاسم سے لڑنے کے لیے آئے، قاسم نے 7 کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ارزق شامی غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کا انتقام لینے کے لیے قاسم کے سامنے آ گیا۔ مولا حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ اپنا امامہ اتارا، آسمان کی طرف بلند کیا، اے بار الہ میرے بھتیجے کی خیر، میرے بھیا کے یتیم کی خیر۔ عزیزو تاریخ نے لکھا قاسم نے ایک وار کیا، ارزق شامی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب قاسم حملہ کرتے کرتے اون محمد کی طرح عمر ابن سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ عمر ابن سعد کے خیمے کے تنابوں کو کاٹ دیا۔ عمر اپنے خیمے سے نکلا اور نکل کر کہا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے اکیلے نہیں مار پاؤ گے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ ایک ظالم نے قاسم کے پسلی میں تلوار ماری، قاسم کا سینہ کٹا۔ ایک ظالم بڑھا، ایک بھاری گرز لیا، قاسم کے پشت پہ مارا۔ قاسم گھوڑے سے گرے، اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ چچا کو نہیں پکارا، آواز دی اماں اماں۔ عزیزو حسین نے دیکھا، حسین کو جلا لایا۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو کہا عباس میرا قاسم گھوڑے سے گر گیا۔ ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے، دشمنوں نے حسین کو آتے دیکھا۔ ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ہاں سنو، قاسم گھوڑے پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پر آیا تقسیم ہو گیا۔ پامال ہو گیا، بس قیامت ہو گئی، یا تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی لال قاسم، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ چچا کو آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ بیٹا قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ شہزادے قاسم کہاں ہو؟ آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم چچا بن کے نہیں، امام ہو کر حکم دے رہا ہو۔ جیسے ہی کہا حکم امامت ہے، ایک مرتبہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا پہ بلند ہوئے۔ او چچا، او چچا، او چچا۔ فوجیں بھاگی، حسین کبھی اس ٹکڑے کو کبھی اس ٹکڑے۔ ہاں حسین نے قاسم کو ڈھونڈا تو قاسم نہیں تھا، قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی ابا اتاری،
اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا، کہیں سے قاسم کے انگلیوں کو جمع کیا، کہیں سے قاسم کا ہتھیلی جمع کیا، کہیں قاسم کا سینہ جمع کیا، کہیں سے قاسم کے پیر اٹھائے. عزیزو ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کی ایک گٹری بنائی، اپنے سینے پہ لیا، خیمے کی طرف آنے لگے. فضا نے آواز دی، اے ام فروا